وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وہ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش کو نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی مددگار ہے اور بہت زیادہ حمد کیا ہوا ہے۔ اللہ کریم اس آیت کریمہ کے اندر لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر بارش کا ذکر ہو رہا ہے، اور بارش بھی قحط سے نجات دینے والی ہے، رزق کی فراوانی کا سبب ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے۔ عرابی نے، ایک دیہاتی نے، صحابی رسول تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا مال مویشی ہلاک ہو رہا ہے، ہمارے بچے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، قحط پڑ گئی ہے، بارش نہیں آ رہی، یا رسول اللہ کرم فرمائیں کہ بارش آ جائے۔ محبوب نے ان کی اس التجا کو سنا، میرے سرکار نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمانا شروع کی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں، واللہ مصطفیٰ نے جب ہاتھ اٹھائے، ہم نے آسمانوں پہ دیکھا تھا، ایک بادل کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، کوئی بادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے، سارا آسمان بادلوں سے بھر گیا۔ ابھی سرکار نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ نہیں پھیرے تھے کہ بارش بھی شروع ہو گئی، بارش بھی شروع ہو گئی۔ ہم خود دیکھنے لگے کہ سرکار کی داڑھی سے بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے، پانی کے قطرے۔ اس دن بارش چلتی رہی، پھر اگلا دن آیا تو پھر بھی بارش چلتی رہی، پھر دوسرا دن، تیسرا دن، یہاں تک کہ پھر جمعہ آ گیا۔ پھر کیا آ گیا؟ پھر جمعہ المبارک آ گیا۔ پھر سرکار منبر پہ جلوہ فروز ہوئے۔ پھر کسی اور شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اب ہمارے جو ہے مکان منہدم ہو رہے ہیں، اب ہمارے مویشی پانی میں غرق ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ اتنا بارش آ گئی ہے، اب کرم فرمائیں۔ اب جب یہ التجا فرمائی نا صحابی رسول نے، مصطفیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے۔ جب ہاتھ اٹھائے، سرکار نے یوں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر فرماتے ہیں، سرکار یوں انگل اٹھائی اور اشارہ کیا، یہ بادل ادھر چلا جائے، یہ ادھر چلا جائے، یہ ادھر چلا جائے۔ واللہ جو سرکار اشارہ کرتے تھے، بادل ادھر کو چلے جاتے تھے۔ ہم نے دیکھا جو ہماری مدینہ کے لوگ جو بستی تھی نا، وہ آسمان پر خالی ہو گئی، اور ارد گرد جو ہے نا بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اور جو بھی صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آتا اور آ کر یہ بات بتاتا اور کہتا، یا رسول اللہ، آپ کی دعا کے صدقے سے ہماری زمینیں اب زرخیز ہو گئی ہیں، اب ہماری زمینوں نے جو ہے نا اناج اگانا شروع کر دیا ہے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا، جب اللہ کریم کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے نا، اس قوم کے اندر قحط پڑ جاتا ہے، اس قوم میں بارش نہیں ہوتی۔ جب یہ بات ابو امامہ نے ذکر کی تو حضرت جابر فرماتے ہیں، ہم نے مولا علی سے پوچھا، آپ ہمیں اس بات کی وضاحت فرما دیں، اللہ کریم جب ناراض ہوتا ہے تو قوم پر قحط کیسے پڑتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کریم ہم سے ناراض ہے؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، میں نے مصطفیٰ سے اس بات کو سنا، میرے سرکار نے فرمایا، کسی قوم پر اللہ کریم جب غضب ناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اس قوم پر ایسا عذاب نہیں آتا کہ اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے یا اس قوم کی شکلیں بگاڑ دی جائے، ایسا عذاب نہیں آتا۔ اللہ کی ناراضگی کا عذاب یہ ہوتا ہے، اس قوم کے غلے جو ہوتے ہیں نا، ان کا نرخ بڑھ جاتا ہے، مہنگائی شروع ہو جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس قوم جو قوم ہے نا، ان کے کھانے پینے کی اشیاء، ان کے غلے کی اشیاء، ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا وہاں بارش بھی رک جاتی ہے، اور اگر بارش ہوتی ہے تو پھر سیلاب کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اللہ جب اس قوم سے ناراض ہوتا ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے، بارشیں رک جاتی ہے، اللہ بدترین لوگوں کو حاکم بنا دیتا ہے۔
اس قوم کی ناراضگی کا سبب جب اللہ ناراض ہوتا ہے، ایک تو مہنگائی ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی ہے تو سیلاب کی صورت میں اختیار ہو جاتی ہے۔ اس قوم کے حاکم، بادشاہ، بدترین زمانہ کے لوگ اس قوم پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں، یقیناً ہم اللہ کی قرب سے، اللہ کی بارگاہ سے بہت دور ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے میرے مصطفیٰ نے اس بات کو فرمایا، اگر میرے بندے میری اطاعت میں کامل ہو جائے، میری اطاعت میں کامل ہو جائے، تو میں ان کو وہاں سے عطا کروں گا جہاں سے ان کا گمان تک نہیں ہوگا۔ یہاں تک سرکار نے فرمایا، ابو ہریرہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، بارش نہیں ہوتی، اگر اللہ کی اطاعت میں کامل ہو جاؤ، اللہ رات کو بارش دے گا، دن کو چمکتا ہوا سورج نکلے گا، اور تمہیں بادل کی آواز تک سنائی نہیں دے گی۔ بس کیا کرو، اللہ کی اطاعت میں کامل ہو جاؤ۔ تو آج بھی ہم مومن مسلمان اللہ کی اطاعت میں کامل ہو جائیں، ہماری مشکلیں وہاں سے حل ہوں گی جہاں سے ہمیں گمان نہیں ہو۔